ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل صدق الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ترتیب بتائی ہے کہ کہاں خرچ کرو، کیونکہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام اللہ تعالیٰ نے کامل اور اکمل بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ترتیب بتلائی ہے کہ زکوٰۃ کو کہاں خرچ کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر 8 جگہ اللہ تعالیٰ نے مقرر اور طے فرمائی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زکوٰۃ کیجیے۔ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کس کو دی جائے یہ بات نہ تو کسی نبی کے اوپر چھوڑی نہ کسی غیر نبی کے اوپر چھوڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تقسیم فرما دی کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے فرما دیا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے اور کس کو نہ دی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں 8 جگہ اللہ نے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا نمبر اللہ نے فرمایا فقراء کا ہے کہ فقیروں کو، فقراء کو زکوٰۃ دی جائے۔ فقراء سے مراد کون لوگ ہیں؟ فقراء سے مراد یہ پیشہ ور لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگ مانگنے کو اپنا پیشہ بناتے ہیں اور انہوں نے مانگنے ہی کو اپنا کاروبار بنایا اور اپنی تجارت بنایا۔ مذہب اسلام ایسے پیشہ ور فقیروں کے دینے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ جو لوگ پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور رہنے کے لیے چھت موجود ہو، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے بلا ضرورت کے سوال کیا، لوگوں کے آگے دستے سوال بڑھایا، لوگوں سے مانگا اور اس کو ضرورت نہیں تھی، قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اگر اس نے بلا ضرورت کے سوال کیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ فقراء کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا فقراء یہ صدقات، یہ زکوٰۃ ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں روک
یہ ہے احسنوا فی سبیل اللہ، جہاد کرنے جا رہے تھے اللہ کے راستے میں، ظلم کے دفاع میں، وہاں ان کو قید کر لیا گیا، یا ان فقراء کا حق لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس بیچاروں کی اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، اپنا کام کر لیں، مزدوری کر لیں، تجارت کر لیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ذرا اس پر غور کریں آپ، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ان کو یہ سمجھتی ہے بہت بڑے مالدار ہیں۔ قرآن نے کیا عجیب بات کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ ہر وقت دے دستے سوال دراز نہیں کرتے کہ ہمیں پیسے دو، ہمارے پاس خرچ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر بھی سوال نہیں کرتے، پلہ پکڑ لیتے ہیں، اتنا دو، اتنا دو، یہ دو، وہ دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی یہ صفت نہیں ہے، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لوگوں میں زبردستی نہیں کرتے۔ یہ ہے فقراء۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ فقراء اس جماعت کو کہا جاتا ہے، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس صاحب نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ جس سے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، نصاب کے بقدر مال تو ہو لیکن وہ مال بڑھنے والا نہ ہو، نامی نہ ہو، وہ مال صرف اس کے پاس بیچارے کے گھر ہے، چھوٹا سا اس میں وہ رہ لیتا ہے، لیکن ضروریات زندگی کو پورا ہونے کے لیے اس کے پاس بیچارے کے کھانے کو ٹکڑا نہیں ہے، مکان تو ہے لیکن اس کے پاس بڑھنے والا مال نہیں جس سے انکم کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہماری اس کا حق ہے، ان فقیروں کا حق ہے، ان فقراء کو دی جائے، ان فقراء کو دی جائے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مساکین کو دی جائے، جو مسکین ہیں، جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانے کو بھی نہیں، بیچارے ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانے کو بھی موجود نہیں ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ والعاملین علیہا، شریعت اسلامیہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات لیتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کی آپ نے یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہ لی جائے، زکوٰۃ کے مال سے ان کی تنخواہ لی جائے۔ اور یہ 8 جو افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں جو تیسرے نمبر کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، ان پر خود زکوٰۃ والی ہو، اتنے بڑے مالدار ہو، اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ زکوٰۃ لوگوں کی وصول کر کے بیت المال میں جمع کروائے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی تنخواہ دی جائے۔ صرف یہ ایسے لوگ نہیں کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا مال لے سکتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں کہ مدارس اسلامیہ، مدرسے والے جو زکوٰۃ آپ کی وصول کرتے ہیں اور اس زکوٰۃ کو وصول کر کے مدرسوں تک پہنچاتے ہیں، مدرسوں میں جمع کرتے ہیں،
اور پھر وہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کی صدقات طلبہ پر خرچ ہوتے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ آج یہ بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں جو صرف 2-4 کتابیں پڑھ کر آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو مدرک سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اس امت کا عمر فاروق سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کی وصول کرنے کے پابند ہیں، حکومت اسلامیہ نے ان کو پابند بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصول کیجیے، وہ اگر مالدار بھی ہیں تو بھی ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ نظام نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مدارس کے جو مدرس حضرات ہیں وہ بیچارے زکوٰۃ آپ سے لیتے ہیں، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لیجیے اپنی امت سے آپ زکوٰۃ کا مال، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ علماء بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی علم دین کی اشاعت میں مال کو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ ایک ثواب زکوٰۃ کے ادا کرنے کا ہے، دوسرا ثواب دین کے پھیلانے کا ہے۔ لوگ جو یہ نظام بنا رہے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہ دی جائے، پہلے اپنے پڑوس میں دیکھا جائے، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، پہلے اپنے گھر میں دیکھا جائے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ گھر میں بھی زکوٰۃ دیجیے، آپ رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دیجیے، آپ اپنے پڑوس کو بھی زکوٰۃ دیجیے، لیکن مدارس کی زکوٰۃ بند نہ کیجیے، مدارس میں زکوٰۃ دیجیے۔ اور بہتر تو یہ تھا کہ امت کو یہ چاہیے تھا، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ مدارس اسلامیہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں، ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے مدارس ہماری ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہماری مدارس، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی امت کو ضرورت نہیں، پھر تو ہم کچھ بھی ذہن بنا لیں، کچھ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ مدارس اسلامیہ امت کی ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ کی قوم کو ضرورت ہے، تو مسلمان قوم کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے مدارس اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی سے، امداد کی کمائی سے چلانا۔ کیا کوئی مدرسے والا آپ پہ زور زبردستی ڈالتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیجیے؟ آپ کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ آپ اپنی امداد کی کمائی سے اپنے مدرسے چلاؤ نا، آپ امداد کی کمائی دو، امداد دو۔ جیسے قوم نے اپنا ذہن مسجدوں کے بارے میں بنایا ہے کہ مسجدوں کے اندر صرف امداد دی جاتی ہے اور امداد کی رقم سے مسجدیں چل رہی ہیں، اسی طرح قوم کو یہ بھی چاہیے تھا کہ ہمارے مدارس ہماری ضرورت ہے، ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہے، ہمارے مدارس اسلام کی قلعے ہیں، ہمارے مدارس اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، ہمارے مدارس اگر ہیں تو ہم مسلمان بھی باقی ہیں، ہمارے مدارس اگر چلتے رہیں گے ہماری نسل مسلمان بنی رہے گی، ہمارے مدارس میں اگر پڑھنے والے بچے موجود رہیں گے، ہماری مسجدوں کی محراب یہ جو ہے بارونق رہیں گی، ہمارے مدارس اگر چلتے رہیں گے مسجدوں کے جو مینار ہیں ان سے اذانوں کی آوازیں آتی رہیں گی، ہماری مسجد، ہمارے مدارس اگر چلتے رہے مسلمانوں کے چہروں پہ داڑھی نظر آتی رہے گی، ہمارے مدارس چلتے رہے مسلمان باقی رہیں گے، ہمارے مدارس اگر چلتے رہے ہمارے گھروں میں دینداری باقی رہے گی، ہمارے مدارس اگر چلتے رہے ہمارے بچے عالم بنیں گے، ہمارے مدارس اگر چلتے رہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو نکال لے، ہمارے مدارس اگر چلتے رہے ہمارے شریعت کا تحفظ ہوگا، ہمارے مدارس ہمارے اسلام کا تحفظ ہے، اسلام کے شاعر ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ ہمارا جو یہ ذہن بن گیا مدارس کے بارے میں وہاں زکوٰۃ دی جائے، یہ ذہن آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ آپ امداد سے مدارس چلائیے گا، جب آپ امداد نہیں دیتے اور مدارس اگر موجود نہ رہے، خطرہ ہے ہماری اگلی نسل یہودی اور عیسائی نہ بن جائے۔
اور زکات دے رہے ہیں تو زکات سے مجبوری میں مدرسے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی زکات کے بارے میں ہم لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ مدارس میں زکات نہ دی جائے، جس سے معلوم تو نہیں ہم نے اپنے پڑوس میں دے دیا، ہم نے اس کو دے دیا، ہم نے اس کو دے دیا، اور مدارس کی زکات کو لوگ کاٹتے جا رہے ہیں کیونکہ مدارس کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی گئی ہے۔ یہ بہت غلط عمل ہے ہمارا، بہت غلط عمل ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں کہ اپنے مدرسوں میں امداد دیں، اگر امداد نہیں دے رہے تو زکات کا ایک بڑا حصہ مدارس کے اندر پہنچائیں، تاکہ جو باتیں میں نے بھی آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اسلام کے مدرسے یہ چلتے رہے، یہ چلتے رہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ کے علماء، یہ مدرس ہمارے آپ کے نوکر تو رہے ہیں۔ بیچارے رمضان میں ہر انسان اپنے گھر بیٹھتا ہے اور یہ جو ہے رسیدیں لے کر جو ہے طرح طرح لوگوں کے دوروں پہ جا کے کوئی کچھ کیسا موڈ بناتا ہے، کوئی کچھ گالی دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور یہ اس کے باوجود چندہ کرتے اور مدارس چلاتے ہیں۔ اور جو تمہارے اور ہمارے یا ہماری فیکٹریوں، ہماری دکان پہ رہنے والے نوکروں کی جو تنخواہیں ہیں، پانی پلانے والوں کی جتنی تنخواہیں ہیں، مدارس اسلامیہ کے شیخ الحدیث جو ہیں ان کی بھی اتنی تنخواہیں نہیں ہے۔ چپڑاسی کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اس سے کم تنخواہ لے کر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لے کر وہ قرآن اور حدیث آپ کے بچوں کو، آپ کی نسلوں کو پڑھا کر مدارس اسلامیہ کے ذریعے ساری امت کے اندر دین پہنچا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہاں زکات دیتے تھے، زکات سے بھی ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ کے ذریعے پورا اسلام کا نظام چل رہا ہے۔ اپنے مدارس والے جو آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کے ساتھ، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ لینا، ان کو ذلالت کی نگاہ سے مت دیکھ لینا۔ یہ ذہن اپنے نکال دو، اپنے ذہن سے یہ بات، ایک جو وہ بیچارے کیا سمجھتے ہیں مدارس اسلامیہ والے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ اس طرح کا جو ذہن بن گیا امت کا جو یہ ذہن بن گیا کہ آپ قوم کے غریب بچے، نادار بچے، مفلس بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے زکات جاتی ہے۔ ارے یہ ذہن کیوں بناتے ہو کہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنا ذہن یہ بناؤ کہ اللہ کے رسول کے مہمان مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ ذہن بناؤ۔ یہ ذہن مت بناؤ اپنا کہ یتیم بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنا ذہن یہ بناؤ کہ مدارس اسلامیہ میں وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو کل کو مسلح نبوت سنبھالیں گے، وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اسلام کے سچے علمبردار بنیں گے، وہ بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں جو تمہارے اور ہمارے ایمان کا ذریعہ بنیں گے، وہ بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں جو تمہارے اور ہمارے اولاد کے دین کو باقی رکھیں گے، جو تمہاری اور ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسل کو اسلام کا علم بردار بنائیں گے۔ یہ ذہن نہ بنائیے گا کہ مدارس میں غریب پڑھ رہے ہیں، یتیم پڑھ رہے ہیں، مسکین پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ ذہن مت بنائیے گا۔ اپنی نیتوں کو صاف کرو، نیتوں کو بدلو، اپنے ذہنوں کو صاف کرو۔ مدارس والے وہ بھی تجارت کر سکتے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے وہ بھی دکان کھول کے جائے بیٹھ سکتے ہیں۔ مدارس والوں کے ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں مدارس والوں کے، مدارس والے ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مدارس والوں کو کیا ضرورت ہے؟ پیسے کی ضرورت ہے، وہ محنت کر کے کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ وہ دین ہمارا کہاں سے آئے گا؟ یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، کون سی جگہ ہے جو تمہیں دیندار بنا دے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے جو تمہیں عالم بنا دے گی؟ بخارا سمرقند کے حالات پڑھو، ان لوگوں نے مدارس کے علماء سے رابطہ کاٹا اور حالات یہ ہوئے، ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنا نام لینے والا بھی ختم کر دیا، کوئی اللہ والا، اللہ کرنے والا بھی باقی نہ رہا، اور ان کی دوسری اور تیسری نسل یہودی بن گئی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، اپنے خاص فنڈ سے مدرسوں میں زکات پہنچاؤ،
خود جا کر دے کے آؤ زکات، خود جاؤ خود احترام کے ساتھ، زکات تمہارے اوپر فرض ہے، ان کا تو احسان ہے، وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کا احسان ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر جن لوگوں کی زکات دینے کا حکم دیا وہ ہے زکات کے وصول کرنے والے۔ چوتھا نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نئے مسلمان جو ایمان لاتے تھے تو بعض مرتبہ وہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے واپس جانے کا ان کا خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ دستی کی وجہ سے یہ کفر میں پلٹ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ایسے جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے آپ زکات دے سکتے ہیں، تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں، ان کو زکات دی جا سکتی ہے نہیں؟ حضرات علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو زکات نہ دی جائے۔ ہمارے آقا اسلام نے پیسے دیے ہیں ایسے لوگوں کو جو غیر تھے اسلام میں لانے کے لیے، تعلیم قلب کے لیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، لیکن زکات کے الگ فرض ہے۔ مال غنیمت سے جو خمس آتا تھا اس میں سے آپ جو ہے ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے زکات صرف مسلمان کو دی جائے اور اس کو دی جائے کہ جس کا دل آپ کو لگ رہا ہے اسلام سے تھوڑا گھوم رہا ہے، اسے کہتے ہیں تعلیم قلب، ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والغارمین، قرض ایک آدمی ہے وہ بڑا مالدار ہے لیکن اس کے پاس اتنا قرض ہو گیا وہ بیچارہ قرض میں ڈوب گیا، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ اس کو پیسہ دے کر اس کو قرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ قرض کا ادا کرنا کسی کے لیے بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ قرض کا گناہ بڑا خطرناک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے اوپر قرض تھا، اس نے اس کے دینے کی کوشش نہ کری اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ کے پاس زکات ہے اور آپ ایسے کسی آدمی کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس قرض ہے لوگوں کا، دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اپنی زکات اس شخص کو دیجئے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے قرض کو ادا کر دے، وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ وہ پھر نقاب، پہلے زمانے میں غلام بانیوں کا دور تھا، آقا اپنے غلام کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو اور تم آزاد، ایسے غلام کو مکاتب غلام کہتے تھے۔ اب وہ غلام بیچارہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن اس کی آزادی پیسوں پر منحصر ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس غلام کو آپ نے پیسے دے دیے کہ لو بھائی تمہارے پاس یہ پیسے ہیں زکات کے، آپ جو ہے آزادی حاصل کرو، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ساتواں نمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ساتواں نمبر، پہلا نمبر فقراء، دوسرا نمبر مساکین، تیسرا نمبر زکات وصول کرنے والے، چوتھا نمبر تعلیف قلب، اور پانچواں نمبر قرض، اور چھٹا نمبر نقاب، غلام کو آزاد، اور ساتواں نمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وہ اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے اللہ کے راستے سے مراد
وہ جماعت ہے جو ظالم کے ظلم کو دفاع کرنے کے لیے کام کرتی ہے کہ کسی جگہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اس جماعت کو اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جماعت تیار رہتی ہے مسلمانوں کی، اور ظالم کے ظلم کو دفاع کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جو جماعت قائم رہتی ہے، اس کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور باقی اللہ کے راستے سے مراد عام بھی ہے. کوئی آدمی طالب علم ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں، من طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم طلب کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو آدمی دین کا کوئی کام کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کی تیاری کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. 8واں نمبر ہے وابن السبیل، مسافر کا. ایک آدمی مسافر ہے، وہ اگرچہ اپنے گھر میں بہت زیادہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دولت کی فراوانی کی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، لیکن سفر میں اس کی جیب کٹ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 8 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. البتہ 2 لوگ اور ہیں جن کا میں نے اور ذکر کیا، ان کا ذکر احادیث میں ہے. ایک طالب علم پڑھنے والے طلبہ، اور ایک اپنے قریبی رشتے دار. قریبی رشتے دار جو فقراء اور مساکین میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر ہے. رشتے داری کی حقوق کی ادائیگی کا بھی اجر ہے اور زکوٰۃ دینے کا بھی اجر ہے. طالب علم کو زکوٰۃ، دین کی اشاعت کا بھی اجر ہے اور زکوٰۃ کا بھی اجر ہے. ایک مسئلہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے. صدقہ فطر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اس کی چند مہینوں کے بعد اللہ نے صدقہ فطر کو بھی واجب کر دیا. صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 61 تولہ چاندی کی قیمت اس کی ضرورت اصلیت سے زائد ہو. اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں جس میں 61-62 تولہ چاندی تقریباً 40-42 ہزار کی آ جاتی ہے، اتنے پیسے موجود ہوں، اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. صدقہ فطر کے جس مال پہ فرض ہوتا ہے اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کسی کے پاس صدقہ فطر وہ پیسہ رمضان المبارک کی عید کی چاند رات کو آ گیا تو بھی اس پر عید کو صدقہ فطر واجب کرا دیا گیا. یہ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد صاحب نصاب پر فرض ہے. 3 شرطیں: مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے پاس ملکیت ہو 40-42 ہزار روپے کی، اس پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر اگر کسی کا بچہ مجنون ہے یا کوئی آدمی پاگل دیوانہ ہے اس پر بھی واجب ہے، اس کے اولیاء نکالے. صدقہ فطر نابالغ بچوں پر بھی واجب ہے، باپ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر نکالے. صدقہ فطر عید کے دن واجب ہے. نماز عید کی پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے نماز سے پہلے اپنا صدقہ فطر دے دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ادا کر دی، اور اگر آپ نے نماز کے بعد یہ تو یہ عام صدقہ ہے، یہ عام صدقہ ہے. تو صدقہ فطر ہمیں اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دینا ہے. جو بچے بالغ ہو جائیں، مالدار ہوں، وہ خود ادا کریں، باپ بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے. الغرض یہ کہیے گا صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے، سب کو دینا. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے 2 ریزن ہیں شریعت میں. ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر دینے کی 2 بڑی اہم وجہ بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہمارے اور آپ سے
کوتاہی ہو گئی، رمضان المبارک کے روزوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، حق تلفی ہو گئی ہے، روزے جیسے رکھنے چاہیے کہ ہم لوگ ویسے نہ رکھ سکے، تو صدقہ فطر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صدقہ فطر دینے سے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسرا کارن صدقہ فطر دینے کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غربا اور مساکین آپ کی عید میں شامل ہو جائے، وہ بھی اچھے کپڑے بنا سکیں، وہ بھی اچھے کپڑے پہن سکیں اور وہ آپ کی عید میں شامل ہو جائیں۔ یہ دو کارن ہیں صدقہ فطر ادا کرنے کے، اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ہے 4 چیزوں سے دیا جا سکتا ہے، ہمیں تو وہ یاد رہتی ہے شریعت کی بات جو سب سے ہلکے والی ہو، جب دینے کا نمبر آئے سب سے ہلکی تھی اور جب لینے کا نمبر آئے سب سے اعلیٰ تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ گیہوں سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو بازار میں موجود ہے اس سے صدقہ فطر ادا کرو۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو چاہیے 3 کلو 677 گرام کشمش، 3 کلو 677 گرام چھوارا یا کھجور، 3 کلو 677 گرام جو، ان تینوں چیزوں سے مالدار لوگوں کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کشمش 3 کلو 677 گرام، اس کی قیمت تقریباً 700 یا 800 روپے بیٹھے گی۔ 3.5 کلو 677 گرام کھجور، اعلیٰ درجے کی کھجور، اب تو اجوا کھجور مل جاتی ہے الحمدللہ، اجوا کا ریٹ لگا کر دو، اجوا کا ریٹ۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے فرمایا، وہ پیسے گن کے، ایک صحابہ آئے ان کے پاس مانگنے والے، وہ گن کے دے دیتے، گن کے۔ اللہ تعالیٰ جب خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے اللہ اس میں گن کے دینے کو پسند نہیں فرماتے، حساب میں تو پسند کرتے ہیں اللہ دے گن کے دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، فرمایا 3 آدمیوں کے لیے بربادی ہے، 3 آدمی ہلاک ہوں گے، برباد ہوں۔ کون کون؟ ایک تو تانے دینے والا، لوگوں کو تانے دیتا ہے، ایک لوگوں میں عیب نکالنے والا، اور تیسرے وہ آدمی جو مال اکٹھا کرتا ہے وہ آج گلا اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، یا سمن مالو اقلدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال بس ہمیشہ رہے گا، اگر اس نے جو ہے نا 100 میں 2.5 روپے دے دیے تو کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جب یہ مر کر آئے گا قبر میں اس کو جو ہے نا آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ آگ ایسی نار اللہ الموقدہ، اس کو اللہ نے روشن کیا ہے، تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ جو ہے نا جگر اور دلوں پر جھانک رہی ہے تمہارے، یعنی تمہارے دلوں اور جگر تک پہنچ جائے گی وہ آگ، وہ خطرناک آگ۔ تو ایک صحابی وہ گر رہی تھی پیسے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جب پیسے دو گن کر مت دو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دینے لگے گا۔ اللہ سے جب مانگتے ہیں بے حساب مانگتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خوب خرچ کرو، عرش والے سے کمی کا خطرہ مت رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو زکوٰۃ آپ صدقہ فطر دیتے ہو اس سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں کمی نہیں آئے گی؟ کہ آپ نے 100 میں 2.5 دے دیے، 97.5 ہو گئے تو کم ہو گئے۔ فرمایا بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے ان 2.5 کی برکت سے وہ ہٹا دی، جن میں تمہارے 97.5 ختم ہو سکتے تھے وہ 97.5 موجود ہیں۔ تمہارا 97.5 میں وہ کام ہوگا جو تمہارا 100 میں نہیں ہونے والا تھا، وہ کام ہوگا۔ تمہیں کوئی مصیبت بیماری آ گئی، تمہارے 97 میں جا کے یہ 97 میں جا کر اللہ نے بیماری ہٹا دی، اور 97 میں جا کر بھی پتہ نہیں تھا بیماری صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ نے بیماری بھی ہٹا لی اور تمہارے 97 میں باقی رکھے ہیں۔
اگر کوئی انسان ان باتوں کو سمجھے گا تو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دے گا، خوب صدقہ فطر دے گا، اور یہ ارادہ کر لو کہ صدقہ فطر کشمش پہ دینا ہے، کشمش کے قیمت کا دینا ہے۔ جو ہمارے مالدار لوگ ہیں وہ 46 روپے کا 45 روپے کا صدقہ فطر کے بارے میں مسئلہ پوچھے، کوئی آدمی یہ مسئلہ کبھی نہیں پوچھتا کہ کشمش کا کتنا فطرہ بیٹھتا ہے، ہم کشمش سے دیں گے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور نصیب فرمائے۔ یہ ارادہ کریں سب لوگ کہ صدقہ فطر کشمش سے دینا ہے یا کھجور سے دینا ہے۔ 3 کلو 677 گرام کشمش یا کھجور کا ریٹ معلوم کر کے اس سے صدقہ فطر ادا کریں، اور فقہاء نے لکھا ہے ایک صدقہ فطر ایک غریب کو دے، تاکہ وہ آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر سکے، آسانی سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ چند فقیروں کو ایک صدقہ فطر دینا اگرچہ صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔